کہ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا سیاست کا آغاز کیسے ہوا؟ میرے والد صاحب کو تقریباً 1920 کے آس پاس ملازمت کے سلسلہ میں وہ ڈاکٹر تھے، ویٹرنری ڈاکٹر، وہ یہاں فاروق آباد تشریف لے آئے اور یہاں پہ وہ تحریک پاکستان میں بھرپور انہوں نے حصہ لیا، چونکہ بچپن میں ہی یہ گھر میں یہ چیزیں دیکھی تھیں۔ ایز اے چیئرمین آپ نے فاروق آباد میں کون کون سے کام کروائے ہیں؟ میاں صاحب نے مجھے ایک خط بھی لکھا، پھر ہم نے چشت نگر ہائی سکول، لسانی ہائی سکول، فاروق آباد گاؤں کا ہائی سکول گرلز، جاتری گرلز ہائی سکول، اس کی روڈز اور میونسپل کمیٹی کو 25 لاکھ روپے نقد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشاد ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں عمیر مکھن، عمیر سیٹھ اور علی حمزہ اپنے یوٹیوب چینل گریٹ پیپلز وائس، بڑے لوگوں کی آواز۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید مشتاق حسین شاہ صاحب، صدر ہیں لیبر ونگ پنجاب کے اور مرکزی چیف آرگنائزر ہیں لیبر ونگ پاکستان کے، اور یہ پیسی جو محکمہ لیبر کو ڈیل کرتا ہے اس کے گورننگ باڈی کے ممبر ہیں اور سابقہ چیئرمین ہیں بلدیہ فاروق آباد کے۔ ان کے علاوہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے محکمہ ہیلتھ کے معاون خصوصی بھی رہیں گے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کا آغاز کیسے کیا، اپنے شہر کی فلاح و بہبود کے لیے ایز اے چیئرمین انہوں نے کون کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور پیسی کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اور پنجاب کی اور مرکز کی جو لیبر ونگ کی آرگنائزیشن ہے یہ کیا چیز ہے، اس میں کیسا جا رہا ہے، قیادت ورکرز کو کیسے ڈیل کر رہی ہے، کیا آپ اپنی قیادت سے مطمئن ہیں، کیا آپ اپنے ورکرز کو مطمئن کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں آج ان سے پوچھتے ہیں اور میں ان سے مخاطب ہوں۔ بہت شکریہ سید مشتاق حسین شاہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا سیاست کا آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ ایکچولی میری فیملی، میرا خاندان الحمدللہ پری پارٹیشن مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ ہے، چونکہ ہم ضلع جلندھر سے مائیگریٹڈ ہیں۔ میرے والد صاحب کو تقریباً 1920 کے آس پاس ملازمت کے سلسلہ میں وہ ڈاکٹر تھے، ویٹرنری ڈاکٹر، وہ یہاں فاروق آباد تشریف لے آئے اور یہاں پہ وہ تحریک پاکستان میں بھرپور انہوں نے حصہ لیا۔ ان کے ساتھ وہ ساتھی تھے چودھری محمد حسین چٹھا صاحب کے، جو مسلم لیگی رہنما، بہت بڑے لیڈر ہیں، قائد اعظم کے ساتھی بھی ہیں۔ پھر والد صاحب کو بھی قائد اعظم سے ملنے کا بار بار شرف حاصل ہوا، تو اس حوالے سے ہم بنیادی طور پہ مسلم لیگرز ہیں۔ تو اسی حوالے سے والد صاحب کے حوالے سے، چونکہ بچپن میں ہی یہ گھر میں یہ چیزیں دیکھی تھیں، ہم نے دیکھا کہ ایوب خان کے دور میں محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن تھا، تو میرے والد صاحب نے الحمدللہ محترمہ فاطمہ جناح کا بھرپور الیکشن لڑا اور اپنے علاقے میں فاروق آباد گاؤں میں، فاروق آباد شہر میں، یہاں سے محترمہ فاطمہ جناح بڑی لیڈ کے ساتھ یہاں سے جیتیں۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم نے گاؤں میں ہی، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے کسی کے ساتھ افیلیشن بھی کرنی ہے، ہم نے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنائی، اور جس کا اس وقت پریزیڈنٹ رانا اعجاز صاحب تھے، الحمدللہ ابھی وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، اور میں جنرل سیکرٹری تھا۔ تو ہم یونین کونسل، ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا، وہاں پہ ہم نے بڑا ایک جلسہ کر رہے تھے، گیدرنگ تھی ہماری۔ تو ہمارے پاس سے گزرے جناب محمد حسین چٹھا صاحب چوری صاحب اور خواجہ صفدر صاحب، جو خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب ہیں۔ یہ گھر پہ والد صاحب سے ملنے آئے تھے، اور جب واپس جانے لگے تو انہوں نے جیپ کھڑی کی اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا
کہ آپ کے ساتھی آپ کے دوست ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب جو ہیں یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ادھر گاؤں میں کرتا رہتا ہے. تو پھر وہ اتر کے تشریف لائے. تو ان کی موجودگی میں ہم کافی کنفیوز بھی ہوئے، تو لیکن ہمارے لیے بڑی آنر کی بات تھی. اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بہت بڑا وہ اعزاز ملا تھا. وہ جب تشریف لائے تو ہم نے سوائے اس کے کہ ہم ان کو ویلکم کرتے کہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ کا بڑا ہم پہ احسان ہے کہ آپ تشریف لائے. تو جب میں بیٹھا ہوں یہ ان کو ویلکم کر کے، تو خواجہ صاحب بولے کہ بس اتنا ہی؟ تو چٹھا صاحب نے کہا کہ ہاں آج ان کا اتنا ہی بڑا ہے، آج ان کا آغاز ہے. یہ بات ہے غالباً 67-8 کی. تو اس وقت سے ہم کرتے رہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. پھر 71-2 میں یہاں پہ ہم نے ایم ایس ایف کے زیر اہتمام یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بہت بڑے ٹورنامنٹ کروائے ہم نے. ہاں جی، ایسے پھر سفر پھر سلسلہ چلتا رہا. شہر سے ایم سی ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا. آگے چلے ہیں پھر میں لاہور وہ ٹیکنالوجی کالج ریلوے روڈ میں چلا گیا، وہاں سے ایسوسیٹ انجینئر کا میں نے وہاں سے کوالیفائی کیا اور الحمدللہ وہاں سے گولڈ میڈل اور جو بھی تھے اچھے نمبروں میں الحمدللہ پاس آؤٹ ہوئے. تو اس طرح یہ زندگی کا سلسلہ چلتا رہا. پھر آگے اے ایم آئی کیا، بی اے کیا، بے شمار چھوٹے موٹے جو تھے سرٹیفکیٹس ڈپلومے وہ حاصل کیے. تو ساتھ ہی پھر میں نے پاکستان انجینئرنگ کمپنی میں ایز اے ٹریننگ انجینئر وہاں پہ چلا گیا. وہاں پہ میرا کوئی 6-7 سال کا ٹینیور ہے. تو پھر چھوڑ کے میں تقریباً 82 میں پھر باقاعدہ میں آ گیا سیاست میں 81 میں. تو اس وقت بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے ضیاء الحق کے دور میں. تو الحمدللہ میں نے وہ سٹارٹ لیا اور کنٹینیوسلی یہ جو لاسٹ ٹینیور گزرا ہے نا تب تک میں نے وہ الیکشن ون کیے بلا مقابلہ. یہاں پر میں چیئرمین الیکٹ ہوتا رہا. پھر میرا بیٹا یہاں سے بڑا بیٹا تھا سید سجاد حسین شاہ، وہ چیئرمین الیکٹ ہوا. تو اس حوالے سے ہم نے شہر کی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بے شمار خدمت کی، لیکن اپنے تائیں ہم نے کوشش کی، کیونکہ ہمارا کوئی اور ماٹو نہیں تھا سوائے شہر کی مخلوق خدا کی خدمت کے. درمیان میں 88 میں یہاں پہ ایک ضمنی الیکشن آ گیا کہ ایم پی اے صاحب مرڈر ہو گیا. تو میں بھی اس میں کینڈیڈیٹ بنا. اس کینڈیڈیچر نے مجھے ایک قسم کا فیس پہ سامنے ایلیویشن میری ہوئی. تو یہاں پہ 2 میونسپل کمیٹیز تھیں، ایک فاروق آباد اور ایک صفدرآباد. الحمدللہ دونوں میونسپل کمیٹیز اور 12 کے قریب یونین کونسلز کے چیئرمین اور پورے ہاؤس نے میری حمایت کا اعلان کیا. اس وقت آئی جی آئی کی حکومت تھی، میاں نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ تھے اس کے. تو میں نے اپنی کمپین بھی شروع کی. تو پھر اچانک جو دوسری طرف آئی جی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا مجھے ٹکٹ نہ مل سکا. میں نے اپلائی کیا تھا، مجھے ٹکٹ نہ ملا. تو پھر وہ ٹکٹ دوسرے صاحب جو تھے سردار عبدالرشید ان کو مل گیا. تو ہم نے اپنی کمپین جاری رکھی. اچھا شاہ صاحب ایک منٹ، گزارش یہ ہے کہ یہ اب تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں، یہ بعد میں آتے ہیں ٹکٹ کی طرف. پہلے ہیں کہ آپ چیئرمین بنے ہیں بلدیہ فاروق آباد کے. ایز اے چیئرمین آپ نے فاروق آباد میں کون کون سے کام کروائے ہیں، کون کون سے کام کیے ہیں، اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ آگے فاروق آباد میں کون کون سے آنے والے کاموں کو ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ اپنی ایفرٹ بھی دیں گے اور اس کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے؟ یہ چیز کا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، لیکن میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ جو میں بات کرنے لگا تھا یہ اسی کی بنیاد ہے، گراؤنڈ ہے. چیئرمینی کے دور میں میں نے کیا کیا. جب میں 88 میں ایز ایم پی اے کینڈیڈیٹ بنا تو حلقہ احباب علاقہ جو جتنی کانسٹیچوئنسی تھی وہاں پہ میری الحمدللہ اکثریت تھی. لیکن آڑے کیا آیا، پارٹی آڑے آئی. میاں نواز شریف صاحب کے نمائندے یہاں پہ تشریف لائے میرے پاس، جن میں چودھری پرویز الہی تھا، لودھی صاحب تھے،
کم از کم کوئی 30 کے قریب منسٹرز اور ایڈوائزرز جو تھے وہ تشریف لائے، تو وہ میری ان کے ساتھ گفتگو چلتی رہی کوئی ہفتہ 2 ہفتے۔ فائنلی یہ طے پایا کہ میاں صاحب نے مجھے ایک خط بھی لکھا کہ آپ دیکھیں پرانے مسلم لیگر ہیں، اس وقت میں عہدیدار نہیں تھا، کہ آپ پرانے مسلم لیگر ہیں تو مہربانی کریں پارٹی کو سپورٹ کریں۔ میرے جو تفضات تھے وہ میں نے بیان کیے، تو پھر فائنلی یہ میرے دوستوں کے ساتھ، میرے میونسپلٹی کے تمام کونسلرز حضرات کے ساتھ کنسنسس یہ ہوا کہ جو ہم ایم پی اے بن کے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ، چونکہ نواز شریف صاحب اس وقت ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ تھے اور اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اور وہ میاں صاحب کی ڈیولپمنٹ مثالی تھی اس وقت میاں نواز شریف کی، تو ہمارے شہر کو وہ ڈیولپمنٹ دے دیں۔ تو پھر میں نے وہ ڈیولپمنٹ لکھ کے دی، اور وہ الحمدللہ آج موقع پہ موجود ہے، جس میں آپ نے جو سوال کیا کہ آپ نے کیا شہر میں کیا کیا۔ پھر ہم نے چشت نگر ہائی سکول، لسانی ہائی سکول، فاروق آباد گاؤں کا ہائی سکول گرلز، جاتری گرلز ہائی سکول، اس کی روڈز، اور میونسپل کمیٹی کو 25 لاکھ روپے نقد، اور بے شمار کام جو مجھے یاد نہیں ہے وہاں پہ ہم کرواتے رہے ہیں ادھر۔ یہ مین کام میں آپ کو یہ گنوا رہا ہوں۔ اور میرا خیال ہے یہ حمید نظامی روڈ، اپروچ روڈ، یہ اس وقت کے پروجیکٹ ہیں میرے۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد جب میں چیئرمین بنا، اس وقت میں گروپ لیڈر تھا، یہاں پہ چیئرمین کوئی نہیں تھا، اور عدم اعتماد کے نتیجہ میں چیئرمین الگ تھا اور میں اپنے گروپ کو لیڈ کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب میں چیئرمین بنا، بڑا مختصر وقت تھا، اور اس میں سب سے پہلے جو نوٹیبل بات تھی، میونسپل کمیٹی کا دفتر ناگفتہ حالت میں تھا، اس کی شکستہ حالت تھی، تو میں نے وہ ٹینیور اپنا سامنے چیف افسر کی رہائش میں گزارا، اور میں نے وہ بلڈنگ پوری بنائی، جبکہ بلدیہ کے فنڈز بالکل زیرو تھے۔ پھر میں نے اپنی وہ اسٹرگل کر کے کوئی پرانے، جب سے پاکستان بنا تو اس کے پراپرٹی فنڈ جو ڈیڈکٹ ہوتا ہے وہ آج تک ملا ہی نہیں تھا بلدیہ فاروق آباد کو، تو اور اس وقت گورنر تھے میاں اظہر صاحب، میری ان کے ساتھ نیاز مندی تھی، آنا جانا تھا، تو میں نے وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے فوری طور پہ وہ ریلیز کر دیے، جس کے نتیجہ میں، اور الحمدللہ اس کے کنٹریکٹرز میرے ذاتی دوست ہیں، اب بھی وہ حیات ہیں، وہ آپ کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ میں نے ساری بلڈنگ آپ کھڑے ہو کے میں نے ساری بنوائی، اور درمیان میں نے کمیونٹی ہال کے لیے وہ جگہ رکھی، لیکن اس وقت وہ ممکن نہ ہو سکا۔ پھر تقریباً 28-30 سال بعد یہ 2015 میں الیکشن ہوئے اور 17 میں چیئرمین بنے، تو اور اس وقت میرا بیٹا سجاد حسین شاہ وہ چیئرمین بنا۔ پھر وہ سعادت ہمارے حصے میں آئی، اور الحمدللہ وہ حال ہم نے، جیسے پنجاب اسمبلی کا ایلیویشن ہے اس طریقے سے وہ ہال بنایا، اور آج وہ ہال موجود ہے۔ وہ جس طریقے سے بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ یہ فاروق آباد کا ایسٹ ہے، فاروق آباد کی جائیداد ہے، فاروق آباد کی پراپرٹی ہے۔ بہت سے چیئرمین آئے، بہت سے ناظم آئے، ایم پی ایم این ایز تشریف لائے، لیکن یہ جو تھی نا سعادت، یہ میرے حصے میں آئی، اور میں نے وہ فاروق آباد کا چہرہ مورا جو ہے نا بلدیہ کا دفتر ہے۔ اچھا جی، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کام تو آپ نے کروائے ہیں، ہال بھی بنایا ہے، اسٹریٹ لائٹ بھی لگوائی ہے، اور جو سکولز آپ کہہ رہے ہیں ان کا جو پرچوری پرویز الہی صاحب نے ان کے نوٹیفیکیشنز وغیرہ سارے دیے ہوں گے آپ کو، سارے آپ کے پاس ہیں۔ اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ، چونکہ فاروق آباد جو ہے ایک بیکورڈ ایریا بن گیا ہے، یہ ایک سٹی ہے، بہت بڑا سٹی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے پروجیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ادھر چل رہے ہیں، اور کیا وہ مناسب ہیں، پورے ہیں یہاں پر، اور کون کون سے پروجیکٹ ہونے چاہیے، اور جو پروجیکٹ ابھی
بنے ہیں ان میں جو ہے آپ کا کردار ہے آپ اس کو بھی واضح کریں، اور آئندہ جو چاہتے ہیں آپ بھی یہ ترقیاتی کام شہر میں ہونے والے ہیں ان کی نشاندہی کریں، تاکہ ان کی جو اپیل ہے ہم گورنمنٹ سے کر سکیں کہ بھئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ ہمیں ان ترقیاتی فنڈز کے لیے جو ہے ہمیں فنڈز مہیا کریں، اور جو ہمارے نمائندے ہیں ان سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں تاکہ شہر کو آگے بڑھتا ہوا پھلتا پھولتا ہوا دیکھیں۔ اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس وقت سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کا برننگ ایشو ہے وہ ہے شہر سے جو علاقہ گزرتا ہے ڈبل روڈ بننا چاہیے، اور یہ بلا وجہ طوالت کا شکار ہے، یہ التوا کا شکار ہے۔ اس کو فوری طور پہ میں خود بھی اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں، اور میں اپیل بھی کرتا ہوں اقتدار اعلیٰ سے کہ اس کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے نمائندگان ہیں جو ہمارے، ان سے بھی اس میں توجہ دیں آپ، یہ بڑا ضروری ہے۔ پچھلے دنوں ابھی میرے اپنے بیٹے میرے بھتیجے کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا پورے جسم میں فریکچر آئے۔ اس وقت جہاں سے جو ڈبل اپنا وہ کیا کہتے ہیں ڈمپرز گزرتے ہیں، اور ان کے ڈرائیورز بھی ایسے ہی نااہل نالائق اور بغیر لائسنس کے ہوتے ہیں، اور وہ شہر کی حدود میں اس قدر تیزی سے چلتے ہیں، بے راروی سے چلتے ہیں کہ کچلے جاتے ہیں، لوگ کچلے جاتے ہیں رکشوں میں، موٹر سائیکلوں پہ، پیدل۔ تو میں اس پہ بڑا ہی رنجیدہ ہوں کہ کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ جب گھروں میں ماتم نہ ہو۔ تو اس کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے، اور میں تو اپنے قسم کہوں گا کہ ہماری نالائکی ہے، اس کو نہ بنانا، نہ کرنا، یہ بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا۔ یہ جتنے میرے منصوبے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں ان کو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہ بن سکے۔ لیکن ابھی بنے بھی ہیں، شہر فاروق آباد میں منصوبے بنے بھی ہیں، جس طرح ابھی وہ 1122 کا منصوبہ آیا گورنمنٹ آف پنجاب نے، اسپیشلی ہمارے جو وزیر ہیں آبپاشی کے کاظم پیرزادہ صاحب، انہوں نے بڑی ذاتی دلچسپی لے کے اس کی جگہ کو اپنا دیا ہمیں 1122 کو، جس میں سجاد صاحب کی، چوری صاحب کی بڑی مطلب اس میں ایفرٹس شامل ہیں، جناب سردار عرفان صاحب کی ایفرٹس شامل ہیں، تمام دوستوں کی ایفرٹس شامل ہیں، اور وہ الحمدللہ بالآخر وہ شروع ہو گیا۔ اگر کوئی کوشش کی جائے تو کام ہوتے ہیں، لیکن یہ کام بہت پہلے ہونے چاہیے تھے، یہ بڑا تاخیر کا شکار ہیں۔ اور اسی طرح جو اپنا ہے روڈ، اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ اب پک اپ کرنا چاہیے، ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اور چھوٹے اور مسائل دیکھیں، یہاں پہ کوئی سیرگاہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس قدرت کا ایک بہترین خزانہ موجود ہے۔ یہ 2 نہریں ہمارے پاس سے گزرتی ہیں، ماحول دوست ہے سارا ایریا، وہ ان کے درمیان وہاں پہ پارک بن سکتا ہے، اسٹیڈیم بن سکتا ہے۔ یہ انوائرمنٹ ڈالے، اگر ان کو کسی طریقے سے اپروچ کریں، میں اپنے MNMPs کے جو نمائندے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی یہاں پہ انوائرمنٹ کو بہتر کریں، یہاں پہ اسٹیڈیم بنے، یہاں پہ اور بن سکتے ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ پنجاب جو ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 گھنٹے وہ کام کرتی ہیں، اور کوئی فنڈز کا ایشو نہیں ہے، فنڈز کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے۔ آپ دیکھیں سیلاب میں انہوں نے کس قدر دل کھول کے سیلاب زدگان کی مدد کی، ہر حوالے سے ان کو پروٹیکٹ کیا، ہر حوالے سے ان کو کمفرٹ مہیا کی ہے، اور آئے دن ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے ان کو امداد، ان کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے نا، یہ ٹاپ پرائرٹی پہ چھوٹے چھوٹے اور بھی بے شمار کام ہیں۔ سڑکوں کی رینوویشن ہے، شہر کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کام ہونے والے ہیں، سیوریج کا کام ہونے والا ہے، اور دوسرے جو ڈرینیج ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ ہمارے پاس تو ڈرینیج جو ہے نا جی، یہ قیامت تک کے لیے بند نہیں ہونے والا۔ جو کیوبی لنک ہماری کینال ہے اس میں ہمارا ڈرینیج جاتا ہے، تو وہ لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ اس پہ توجہ نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ
ہم نے پچھلے دنوں تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا، سردار عرفان ڈوگر صاحب آئے ہیں، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، چوری سجاد گجر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، جو ڈگری کالج میں، بچیوں کے ڈگری کالج میں، خواتین کے ڈگری کالج میں جو پنک بس کا افتتاح کیا تھا، وہ بس وہاں کھڑی ہے، کروڑوں روپے کی لاگت کی وہ بس ہے، بالکل نیو ہے۔ اب وہ کھڑی وہاں پر اگر وہ کھٹارا بن جائے گی، ٹھیک ہے، لوگوں کے استعمال میں نہیں آئے گی، بچیوں کو گھروں سے نہیں لے کر آئے گی۔ دیکھیں، عرفان ڈوگر یا سجاد صاحب یا میں، ہم وہاں اس کے افتتاح میں گئے تھے، ان کو ہینڈ اوور کی۔ آگے کچھ ذمہ داری جو اتنے بڑے بڑے گریڈ کے آفیسرز ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیوں نہیں یہ مسائل حل کرتے، کہاں انہوں نے کوشش کی اور کہاں رکاوٹ بنی۔ یہ نالائکی ان کی ہے۔ گورنمنٹ کے اینڈ پہ کوئی اس کی مطلب ہے نہیں ایسی بات کہ وہ گورنمنٹ نے تو دے دی، اگر اس کا ڈرائیور نہیں ہے، اس کا فیول نہیں ہے، اس کے لیے وہ ریکوزٹ کریں، ادارے چل رہے ہیں۔ تو آپ نے جو کالج کے حوالے سے مجھے یاد آیا، ماشاءاللہ یہ بڑی اچیومنٹ تھی۔ آپ ماڈل بازار آپ کے پاس اتنا مطلب زبردست ایک پروجیکٹ ہے گورنمنٹ پنجاب کا، وہ بڑی اچیومنٹ ہے ایم پی اے صاحب کی۔ بائی پاس بنایا انہوں نے، یہ ڈگری کالج بنایا میں نے صاحب نے، یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچیومنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیال ہی نہیں آیا کہ لڑکوں کا بھی ڈگری کالج ادھر ہونا چاہیے۔ کوئی لڑکوں کا ڈگری کالج نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بن سکتا ہے تو اب بنانا چاہیے۔ اگر یہ کوئی لیٹر آن ہوا تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے ہم اسٹرگل کریں گے۔ شاہ جی، کیا ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اس پنک بس کے مسئلہ کو جو وزیر تعلیم کے نوٹس میں لائیں گے تاکہ وہ اس کے لیے انیشیٹو لیں، اور جو گورنمنٹ آف پنجاب نے، مریم نواز صاحبہ نے کروڑوں روپے کی یہ لاگت کی بسیں، پنک بسیں جو ہیں تمام کالجز کو بھیجی ہیں، وہ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے کوئی جو ہے حکمت عملی جو ہے بہتر طریقے سے وہ تیار کریں، اور یہ تاکہ یہ بسیں جو ہے روڈز پہ آ سکیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو بچیاں ہیں ہماری، وہ ان سے مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ یہ تو دی اسی لیے ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ان کو سہولت دی جائے، باہر سے، گاؤں سے، مختلف علاقوں سے وہ تشریف لاتی ہیں اسکول میں صبح، تو ان کو یہ سہولت اگر آ کے بھی 1 سال کے قریب ہونے کو ہے تو وہ سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اس میں بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت نالائکی اور بڑی ان کی کوتاہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ منسٹر صاحب سے، رانا اسکندر صاحب سے بات کروں گا، اور وہ تو ایسا اللہ کا بندہ ہے، ینگ مطلب جنریشن کا ایک مثالی ایک بندہ ہے، اور وہ تو اپنا، میں تو 24 آور ہی کہوں گا کہ پتہ نہیں سوتا کس وقت ہے، وہ ہر وقت جتا رہتا ہے کام میں، اور اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ سے اپنی وزارت کی کوئی تنخواہ نہیں لیتا۔ جس بندے میں اتنا درد دل ہو تو وہ کیوں نہیں کام کرے گا؟ اس تک کوئی پہنچے تو صحیح۔ کسی نے نہ کوئی ریکوزیشن دی ہے، کسی نے نہ ان سے بات کی ہے، تو بہرحال میں انشاءاللہ یہ پہلی، لیکن یہ کوئی ریکوزیشن دیں مجھے کالج والے، یہ اپنی کوئی جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبہ ادھر آئی ہوئی تھیں، ان سے رابطہ آپ ہی، ملک صاحب آپ بھی کریں، تو وہ انہیں کہیں کہ وہ مجھے لکھ کے دیں، جو بھی ان کی اور بھی جو کوئی مسائل ہیں وہ بھی لکھ کے دیں، اور انشاءاللہ ان کو فی الفور حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو گریٹ پیپل وائس ایک یوٹیوب چینل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں شاہ صاحب، آپ پیسی کے گورننگ باڈی کے ممبر ہیں لیبر منسٹری میں۔ پیسی کیا چیز ہے؟ یہ کس طرح ڈیل کرتی ہے؟ اس میں کس طرح کن لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ ذرا اس کو بریف کر دیں آپ۔ یہ اللہ کے دوستوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، مزدوروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ اس طرح یہ پیسی پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے، اس میں سینکڑوں ہاسپٹل، بڑے
ڈسپینسریز، چھوٹے ہاسپٹلس مزدوروں کے لیے ہیں، اور مزدور انڈسٹریل مزدور ہے، شاپس کے مزدور ہیں، دوسرے مزدور ہیں، جتنے بھی مزدور جو رجسٹرڈ ہیں سوشل سیکیورٹی کے ساتھ، جن کے کارڈ بنے ہوئے ہیں، ان کا علاج فری ہوتا ہے، ان کی فیملی کا علاج فری ہوتا ہے۔ اور اس پیسی میں اور لیبر ڈپارٹمنٹ میں ورکر ویلفیئر بھی، اس کے 3 شعبے 4 ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے، اور یہ پیسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کو اپنا منسٹر لیبر جناب منشاء اللہ بٹ صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیسی کے کمشنر صاحب ہیں، وائس کمشنر ہیں، اس کے دوسرے عہدے داران ہیں، وہ ہمہ وقت اس کی خدمت کے لیے، مزدوروں کی خدمت کے لیے لگے رہتے ہیں۔ اور میں چونکہ یہ گورننگ باڈی کا ممبر ہوں، صبح بھی ہماری میٹنگ ہے، وہ اسی سلسلے میں بجٹ لانا کرنا، چونکہ اس کے اپنے فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں سوشل سیکیورٹی کے، تو لہٰذا اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ تو میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ ابھی پچھلے دنوں میٹنگ تھی، تو اس میں مجھے شیخو پوری ہاسپٹل کا میں نے دورہ کیا، تو وہاں مجھے یہ شکایات ملی ڈاکٹر صاحبان کی کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے۔ تو میں وہاں اس وقت جناب فیصل کھوکھر صاحب تھے منسٹر، ماشاءاللہ وہ بھی بڑے، ان کی یادگار ہیں پرفارمنس لیبر ڈپارٹمنٹ کے لیے، بڑے انرجیٹک اور نوجوان۔ میں سمجھتا تھا پہلے کہ یہ بس منڈا سا ہے، یہ اس نے کیا کام کرنا ہے، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی، جب ان کا میں نے پرفارمنس دیکھی، تو میں قائل ہو گیا کہ بالکل ایسے ہی نوجوان پاکستان کو آگے لے کر انشاءاللہ تعالی چلیں گے، اور پاکستان کا مستقبل برائٹ ہے، ان نوجوانوں کی وجہ سے برائٹ ہے۔ دوسرا، وہ ایک سیاسی گھرانے میں پلا بڑا ہے، اس کے والدین سارے، اس کے مطلب سارے لوگ گھر کے جو ہے نا پولیٹیکل لوگ ہیں، اور میاں نواز شریف کے ساتھ ہی وابستہ ہیں، وہ ان کی لازوال افیلیشن ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے میرے کہنے پہ 6 ارب روپیہ مختص کر دیا کہ اس کے پورے پنجاب میں جہاں جہاں اکوپمنٹ کی کمی ہے وہ لیں۔ کمشنر صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، محمد علی صاحب، میں ان کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں، اور دوسرے سارے سٹاف کو، کہ انہوں نے کوئی ایسی جو مزدور کے حق میں بات جاتی ہو کبھی اس کو انکار نہیں کیا، اور فوری طور پہ وہاں پہ باڈی میں میٹنگ میں منظور کر کے اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ جو آپ نے مزدوروں کے لیے جو بتایا کہ ہم مزدوروں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، چونکہ آپ پنجاب کے صدر ہیں لیبر ونگ کے اور مرکزی چیف آرگنائزر ہیں لیبر ونگ پاکستان کے، آپ پورے پاکستان میں تنظیم سازی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور مرکز میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا آپ کی قیادت جو ہے وہ عوام کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہے، اور کیا آپ کا ورکر جو ہے اپنی قیادت سے سیٹسفائیڈ ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ الحمدللہ ملک صاحب، پہلے تو میں آپ کو لیبر ونگ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ لیبر ونگ مسلم لیگ نون کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ہم سپاہی ہیں، انہوں نے یہ ونگ بنایا، یہ آئین کا حصہ ہے۔ اس میں عرصہ دراز سے پنجاب میں سرو کر رہا ہوں۔ پچھلے لیبر ڈے پہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت چیف آرگنائزر تھیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور ان کا جس طریقے سے استقبال ہوا، جو ہم نے وہاں پہ پرفارمنس دی، اور پنجاب کے پورے ڈویژنز، اضلاع، سٹیز میں لیبر ونگ کی تنظیمیں موجود ہیں، اور وہ ورکرز کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، وہ پارٹی کے لیے کام کرتی ہیں، میاں نواز شریف کے لیے کام کرتی ہیں۔ اور انہوں نے جب دیکھا اور ہاتھ کھڑے کرائے کہ کون کون سے عہدے داران ہیں، اور انہوں نے شاباش دی، اور پھر وہیں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسی طرح جس طرح آپ نے پنجاب کا یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، ایسے ہی آپ پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں اس کی آرگنائزیشن اسی طرز پہ کریں۔ تو میں اس وقت سے یہ لگا ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں نے سندھ میں، کراچی میں،
دوسرے شہروں میں سندھ کے بڑے جو میں سمجھتا ہوں ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں اور لیبر فیڈریشنز کے ساتھ منسلک ہیں، جن کی اپنی لیبر فیڈریشن ہے، لیبر یونینز ہیں، کنفیڈریشن ہے، میں نے ان کو اکٹھا کیا۔ اور اسی طرح کوئٹہ بلوچستان میں بھی میں نے کام کر رہا ہوں، وہاں پہ ابھی مکمل نہیں ہوا، KPK میں کام کر رہے ہیں ہم، دوسرے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم وہ بہت جلد اس کو اناؤنس کریں گے۔ آرگنائزنگ کمیٹیاں ہم نے بنا دی ہیں لیکن اناؤنس نہیں کی، ان کو اناؤنس کریں گے، پہلے قیادت کو دکھا کے قیادت کو دکھائیں گے۔ میری پچھلے دنوں اپنا احسن اقبال صاحب جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، میری ان سے 2 مرتبہ ملاقات بھی ہوئی اور میں نے انہیں یہ تمام کارکردگی اپنی پیش بھی کی، تو انہوں نے بڑا سراہا اس کو اور بڑا اپریشیٹ کیا، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور وہ بھی اتنے مصروف ہیں الحمدللہ، وہ PND کو پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے جتنی بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں، مزید کئی ان کے ذمہ کام ہیں، پولیٹیکل کام بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں انوالو رہتے ہیں، تو اس لیے زیادہ میٹنگز ان سے بھی ہم توقع نہیں رکھتے، لیکن جو جتنی بات ہوئی ان سے اسلام آباد میں بھی ہوئی، لاہور میں بھی ہوئی، تو انہوں نے الحمدللہ ہمیں اپریشیٹ کیا اور شاباش دی۔ جو رہ گیا ملک صاحب 1 منٹ، اپنا ہمارا لیبر ونگ کی پرفارمنس ہے، کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکلی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے، خاص طور پہ جو اپوزیشن کا دور ہوتا ہے، جو مشکل کا دور ہوتا ہے، اس میں واحد لیبر ونگ ہے پارٹی کا، جو ایک ہراول دستے کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور اتنی سٹرگل اور اتنی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں میرے ساتھ شامل ہیں، اور تحریک نجات سے لے کر اب تک میں ان کو آفرین کرتا ہوں، ان کے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی عزائم نہیں ہے، کوئی مطالبے نہیں ہیں، لیکن کہ کس کے باوجود جو ہمارے حلقوں کے نمائندے ہیں، نواز شریف صاحب کے MP MNA حضرات، ان کو وہ پریفر کرتے ہیں، ان کے کام بھی کرتے ہیں، جن کا نہیں وہاں پہ ہوتا وہ میرے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ چونکہ پرانے ساتھی ہیں، منسٹر صاحبان جہاں جہاں بھی بیٹھا ہے، جس کے پاس بھی چلے جائیں، اللہ کے فضل سے وہ ہمارے کام روکتا نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ سے ایک آخری سوال کہ انٹرچینج جو ہے اس علاقے کی بڑی ضرورت ہے، انٹرچینج بہت عرصے سے جو ہے ہمارا فاروق آباد کا پینڈنگ ہے، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے اس میں کامیاب نہیں ہیں یا اس میں کوئی اور طرح کی رکاوٹیں ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا اپنے خیالات کا یہ ہے، اس طرح کریتے کام تو بہت سارے نکل آئیں گے، اس میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ رکاوٹیں بھی بہت ساری ہیں اور ساری بیان بھی نہیں کی جا سکتی، تو میں یہی آپ کو خوشخبری دوں گا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لائن اپ ہو چکا ہے اور یہ بھی کام ہوگا۔ یہ بھی اپنا سردار صاحب، ان سے بھی میری میٹنگ ہوئی اس کے متعلقہ MNA صاحب سے، وہ بھی اس پہ ایک اپنا ورکنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اب نیکسٹ بجٹ جو ہے نا جی، اس میں اس کے فنڈز جو ہیں ہمیں مل جائیں گے اور یہ کام ہو جائے گا۔ یہ تاخیر کا شکار ہے اور بلا وجہ تاخیر کا شکار ہے، اور یہ بس جو بھی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو جی، تھینک یو۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ۔ آج ہم نے صدر لیبر ونگ پنجاب اور مرکزی چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ سے جو ان کے خیالات سنے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے گریٹ پیپلز وائس، بڑے لوگوں کی آواز، اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ان بڑے لوگوں کی آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں۔ اس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہوں گے، تجارتی لوگ بھی شامل ہوں گے، اور جو ہے مذہبی لوگ بھی شامل ہوں گے، اور جو سماج کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو ہی ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچتا ہے تو آپ ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ہر اچھی بات جو ہے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اگر آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اچھی بات کو آگے پھیلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔